بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل میرے ملک پاکستان میں آرٹیکل 6 لگانے کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان، صدر عارف علوی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور اس وقت کے لا منسٹر فواد چودھری پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے، اور موجودہ حکومت نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جس میں جناب محترم رانا ثناءاللہ صاحب، اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ جو لا منسٹر ہیں فیڈرل کے، اور ساتھ قمرالزمان کارا کو شامل کیا گیا ہے جو کمیٹی اپنی سفارشات دے گی اس کیس کے متعلق۔ تو آخر آرٹیکل 6 ہے کیا؟ یہ کس پہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے؟ اور کیا کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے قداور لیڈر موجودہ وقت کے اس پہ آرٹیکل 6 لگائے؟ اور عمران خان صاحب کیوں اپنے جلسے میں بار بار کہتے ہیں کہ ہاں مجھ پہ لگاؤ آرٹیکل 6، میں چاہتا ہوں لگاؤ؟ تو بتائیں گے ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک ہی انسان پہ آرٹیکل 6 لگا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی مرتبہ 2 اہم عہدے اپنے پاس رکھے۔ وہ صدر پاکستان بھی تھا اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جنرل پرویز مشرف کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس نے 1998 میں مارشل لا لگایا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس مارشل لا کو اپروو کر دیا۔ پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، آئین کو معطل کر دیا، لیکن اس دفعہ سپریم کورٹ کے ججز نے 7 ججز کے بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس افتخار احمد چودھری کر رہے تھے، اس کو کالعدم قرار دیا۔ تو یہ فیصلہ غیر قانونی ہو گیا۔ پھر 5 جون 2013 کو نواز شریف کی حکومت آئی اور 24 جون 2013 کو غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا پرویز مشرف کے خلاف۔ اب آپ جانتے ہی ہیں یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا، خصوصی عدالت تشکیل پائی، پھر وہ چلتا رہا۔ پھر بڑے بوٹوں کی جب آہٹ سنائی دی تو میاں صاحبان جو ہیں وہ بڑے بوٹوں کی آہٹ سن کے ذرا تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہی پرویز مشرف صاحب باہر چلے گئے اور سب۔ اب آرٹیکل 6 ہے کیا اور یہ کس انسان پہ لگتا ہے؟ تو ہمارے ایک وکیل نے، دوست نے بتایا کہ آرٹیکل 6 اس انسان پہ لگتا ہے جس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آئین پاکستان کو یا تو معطل کر دیا ہو یا منسوخ کر دیا ہو، یا پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کوشش کرے یا پاکستان کے آئین کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ آرٹیکل 6 توڑنے کا مجرم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو آرٹیکل منسوخ یا توڑنے میں مشورہ دے، سہولت مہیا کرے یا کسی قسم کی معاونت کرے، وہ بھی مجرم ہے۔ اب اس کا مقدمہ صرف اور صرف ہائی کورٹ اور اس سپریم کورٹ میں چل سکتا ہے، جس کے لیے خصوصی عدالت بنانی پڑتی ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا صرف پارلیمنٹ دے سکتی ہے، اور کم سے کم سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا سزائے موت ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حکومت میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اتنے بڑے قداور شخص پہ یہ مقدمہ چلا سکے؟ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان میں اتنی طاقت اور جرت نہیں ہے۔ جو کمیٹی کا ممبر ہے رانا ثناءاللہ، اس پہ اپنی ہی پارٹی کا آدمی کہتا ہے کہ اس نے 18 لوگوں کو قتل کیا ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ صرف اور صرف ڈھکوسلے ہیں، عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو الجھانے کے لیے، اور صرف بدنام کرنے کے لیے ڈھکوسلے ہیں۔ آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے حکومت جواز بنا رہی ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 6 ججوں کا، جس میں جسٹس مظہر احمد نے ایک اضافی نوٹ لکھا جس میں کہا گیا کہ جس نے یہ کیا ہے خاص طور پہ عمران خان نے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ حالانکہ 5 ججز نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ اختلافی نوٹ نہیں تھا، یہ اضافی نوٹ تھا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ مقدمہ چلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم چلاؤ، میں مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ یہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟
खान साहब के पास ऐसे ऐसे राज मौजूद हैं कि वो चाहते हैं कि जब ये मुकदमा शुरू हो तो मैं वहाँ अदालत के सामने सब राज खोल के रखूं। अभी क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट है, ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो वो खुल के कुछ बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अगर ऐसा कुछ मुकदमा कायम हुआ तो वहाँ वो खड़े होके एक एक चीज़ बताएंगे कि उस रात क्या हुआ, किसने हिस्सा लिया, कौन कौन जाके मिला अमरीकी सफारत खाने में, किस किस ने कितने पैसे लिए, किस किस ने सहूलत मुहैया की। सारी बातें जब कौम के सामने खुलेंगी तो ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे कौम की नज़र में। इसलिए ये सारे डकोसले हैं। इसी वजह से फवाद चौधरी ने कहा कि इस राना सुनावला मुकरना मत, मुकदमा कायम करो, खुसूसी अदालत बनाओ और इसका सरबराह भी उसी जस्टिस को बनाना जिसने अजाफी नोट में लिखा है कि इन सब पे मुकदमा कायम करो। जबकि शेख रशीद, जिन्हें सियासत का लोग पंडित भी कहते हैं, शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि राना सनाउल्लाह का बाप भी ये मुकदमा नहीं चला सकता, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास करता है। ये शेख रशीद के अल्फाज थे। हमारा अपना भी यही ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना ऐसा होगा। ये सिर्फ डकोसले हैं, हुकूमती बातें हैं। इतने बड़े लीडर पे मुकदमा ये वाला चलाना जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान पे नहीं चला, ये मुमकिन ही नहीं। अगर मुकदमा दर्ज होता तो फिर सब पे मुकदमे दर्ज होंगे। जिन्होंने 1100 अरब रुपए की करप्शन की, जिन्होंने 18-18 लोग मरवाए, जिन्होंने बड़े बड़े FIA के अफसरों को मरवाया, जिन्होंने अपने सारे गवाहान को मरवाया, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा घसूटा, सबको फिर फांसी होनी चाहिए। सब के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, वरना ये गद्दारी का जो राग है इसे बंद होना चाहिए। अपनी अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह अमेरिका एक मुआहिदा कर रहा है सिक्योरिटी का इसराइल और अरब मुल्कों के साथ मिल के, जिसमें ईरान को तबाह करने का एक पूरा मंसूबा शामिल है। तो इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा बताएंगे आपको अपने अगले वीलॉग में। तो अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदनवा का भी। अल्लाह हामी व नासिर।